اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ بہت زیادہ امیر تھا اور اس کی بھی ایک بیوی تھی جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک نوکر تھا سینا، جس کے 2 بیٹے تھے، میٹھا اور بٹو۔ میٹھا بہت زیادہ چالاک انسان تھا جبکہ بٹو شریف تھا۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے گھر میں سب کو بلایا اور کہا کہ جو کوئی میری بیوی کا علاج کرے گا تو اسے میں اپنا وزیر بنا دوں گا اور سونا چاندی اسے دوں گا اور اس سے بہت زیادہ دولت سے نوازوں گا۔ بادشاہ سے پوچھنے لگا، سینا نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے تو اپنی بیوی کا ہر جگہ علاج کروا لیا ہے لیکن وہ نہیں ٹھیک ہو رہی، تو پھر سب لوگوں کو بلانے کا کیا مطلب؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ٹھیک ہونے پر کسی بھی قسم کی ہر چیز میں کسی کو دے سکتا ہوں اگر وہ اسے ٹھیک کر دیں تو۔ بادشاہ کا دوسرا نوکر آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو آپ کی بیوی کا علاج کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ جب اس بندے کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کا علاج میں تو نہیں کر سکتا لیکن ایک پھل کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اس گاؤں میں ایک ایسا عجیب و غریب پھل ہے جسے کھا کر آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس پھل کے درخت کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور سینا گھر چلا گیا اور سینا گھر جا کے کہنے لگا کہ اپنے بچوں سے ساری بات بتائی اپنے بچوں کو اور کہنے لگا کہ یہ درخت تو ہمارے ہی گھر میں ہے اور بادشاہ نے بتایا ہے کہ جو کوئی اس کی بیوی کا علاج کرے گا وہ اسے بہت زیادہ دولت سے نوازے گا، اس سے اپنا وزیر بنا دے گا۔ میٹھا چونکہ بہت چالاک تھا، میٹھے نے کہا کہ ابا جان، آپ پہلے جا کے بادشاہ سے پوچھیں کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا یا نہیں۔ دوسرے دن سینا نے جا کے سارا ماجرا سنایا بادشاہ کو اور بتایا کہ وہ عجیب و غریب پھل کا درخت مجھے مل گیا ہے، کیا آپ اپنی وعدے پہ قائم رہیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ جی ضرور، میں اپنے وعدے پہ قائم رہوں گا۔ ایسے دوسرے دن سینا نے میٹھے کو وہ پھل دے کر بھیجا۔ جب میٹھا پھل لے کر بادشاہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اسے وہاں پہ رستے میں ایک چڑیل ملی اور چڑیل نے اس سے کہا کہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ یہ پھل مجھے دو، یہ پھل مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یہ پھل مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں کھانا چاہتی ہوں، ایک پھل مجھے دے دو۔ میٹھے نے جھوٹ بولا کہ اس میں تو ہری مرچیں ہیں، اس میں پھل نہیں۔ جب بادشاہ نے چڑیل نے بار بار کہا کہ یہ پھل مجھے دو تو میٹھے نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب میٹھا بادشاہ کے گھر پہنچا اور جا کے اس نے دیکھا، بادشاہ سے کہا کہ میں پھل لے آیا ہوں۔ بادشاہ جب پھل دیکھنے کے لیے ٹوکری کھولی تو اس میں ہری مرچیں پڑی تھی اور اس نے میٹھے سے کہا کہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ میٹھا بار بار کہتا ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت، میں تو پھل ہی لایا تھا، پتہ نہیں یہ ہری مرچیں کہاں سے آ گئی، یہ یقیناً اس چڑیل کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ چڑیل نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو مجھے پھل نہیں دیتا تو جا، تیرا کام نہیں ہوگا۔ جب میٹھا گھر چلا گیا اور جا کے سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا، دوسرے دن سینا نے بٹو کو بھیجا۔ بٹو راستے میں جا ہی رہا تھا کہ اسے وہی چڑیل ملی اور اس سے کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ تیرے پاس ہری مرچیں ہیں، تو یہ مجھے دے دے۔ تو بٹو نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو عجیب و غریب پھل ہے جس کی بادشاہ کی بیوی کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایسے میں چڑیل بہت زیادہ خوش ہوئی بٹو پہ اور اس نے کہا کہ جا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اور ایسے جب بٹو جا کے تو بادشاہ کے گھر میں پہنچا اور اس نے وہ پھل دیا تو بادشاہ وہ پھل پا کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ کچھ دن اس کی بیوی وہ پھل کھاتی رہی اور جب وہ ٹھیک ہو گئی تو بادشاہ نے بلایا سب کو اور سب سے کہا کہ بٹو آج سے اس کا وزیر ہے اور اپنی بہت زیادہ دولت سونا چاندی سے وہ نوازے گا بٹو کو۔ بٹو بہت زیادہ خوش ہوا اور میٹھا جو کہ بٹو کا بھائی تھا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں بٹو کا بھائی ہوں، آپ پلیز مجھے اپنا وزیر بنا دیں۔
بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس سے کہا کہ جاتا ہے یہاں سے یا میں تجھے سولی پر لٹکا دوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میٹھا وہاں سے بھاگ گیا اور بٹو کو بادشاہ نے اپنا وزیر بنا لیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ کی سزا ہمیں ہر حال میں مل ہی جاتی ہے، چاہے اللہ وہ کیسے دے، اور سچ کا انعام بھی اللہ ہمیں ہر حال میں دیتا ہے۔